صرف دو بھائیوں نے مل کر 500 سے زائد افراد کو سیلابی پانی میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ جہلم میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ کئی افراد کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے ریسکیو کرنا پڑا۔ سیلابی پانی کئی افراد کو مال مویشیوں سمیت بہا کر لے گیا۔ جہلم کے درجنوں دیہاتوں کا جہلم سے زمینی رابطہ کٹ گیا، لیکن ایسی صورتحال میں دو ایسے بھائی سامنے آئے جنہوں نے بر وقت ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا اور سینکڑوں افراد کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پری مونسون اور مونسون کی حالیہ بارشوں اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے پنجاب میں شدید تباہی مچائی ہے۔ اگر ہم صرف جہلم کی بات کریں تو جہلم میں آنے والے اچانک سیلابی ریلے نے کئی دیہاتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ کئی دیہاتوں کا جہلم سے اور قریبی شہروں سے رابطہ کٹ کے رہ گیا۔ کئی افراد اپنے مال مویشیوں سمیت سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ ناظرین، اگر ہم جہلم کے سٹرکچر کی بات کریں اور ان پانیوں کی بات کریں جو جہلم شہر اس سے ملکہ گاؤں کو متاثر کرتا ہے، تو ان میں دریائے جہلم سر فہرست آتا ہے، جو کہ جہلم شہر سے گزرتا ہوا آس پاس کے دیہاتوں کو متاثر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دو آبی گزرگاہیں ہیں جن میں ایک نالا گھان اور نالا بھنا، یہ جب اچانک بپھر جاتے ہیں، گو کہ یہ برساتی نالے ہیں، لیکن مونسون کے سیزن کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ نالے اچانک بپھر جاتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہوا، مونسون کے سیزن کا آغاز ہوا، بارشیں اچانک ہوئی، سیلابی صورتحال اس قدر شدید تھی اور نالا گھان اور نالا بھنا اس قدر بپھر گئے کہ انہوں نے چک موجو، شاہپور، ڈوکلونا اور دارا پور کو شدید متاثر کیا۔ اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو دارا پور سے لے کے خور تک تقریباً 9 کلومیٹر کی ایک ویو بنتی ہے، ایک ایسا سیلابی ریلا بنتا ہے جو کہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو، ہر مال مویشی کے ڈیرے کو، ہر گاؤں دیہات کو، ہر کچے پکے مکان کو ساتھ بہاتے ہوئے دریا کی جانب لے جاتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس سال کی بات کریں تو حالیہ مونسون کے سیزن میں جو سب سے زیادہ نالا بھنا کو متاثر کیا جس پانی نے، وہ پانی چکوال سے آیا ہے۔ اگر ہم چکوال اور دارا پور کے ڈسٹنس کی بات کریں کہ کتنے ٹائم میں یہ دارا پور تک پانی پہنچنا چاہیے تھا، تو یہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے بنتے ہیں، لیکن یہ پانی اتنی تیزی سے آیا کہ 2-2.25 گھنٹوں میں یہ پانی دارا پور کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لیکن ایسی صورتحال میں ضلعی انتظامیہ کے پاس سنبھلنے کا موقع ہی نہیں تھا، لیکن تب میدان میں دو بھائی آتے ہیں جنہوں نے ریسکیو کے آپریشن کا آغاز کیا اور اپنے مقامی نوجوانوں کو ساتھ ملایا اور سینکڑوں نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کو بچایا جو کہ شدید پانی کی زد میں آ چکے تھے، ان کے اہل و عیال پانی کی زد میں تھے، ان کے مال مویشی، ان کی جمع پونجی پانی کی زد میں آ چکی تھی۔ یہ نوجوان جو سب سے پہلے میدان میں آئے، ان کا نام ہے نوابزادہ طالب مہدی۔ سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نوابزادہ مطلوب مہدی ان کے بڑے بھائی ہیں۔ یہ دونوں بیٹے ہیں نوابزادہ اقبال مہدی مرحوم کے، جو کہ 35 سال جہلم میں MNA رہے۔ اب سب سے پہلے میدان میں آتے ہیں نوابزادہ طالب مہدی۔ انہوں نے اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو، نوجوانوں کو ملایا اور پھر ضلع انتظامیہ سے رابطہ کیا، AC DC DPO سے رابطہ کیا، ہیلی کاپٹر منگوایا گیا اور بہت سارے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا۔ اگر ہم اوورآل بات کریں تو اس علاقے میں نوابزادہ طالب مہدی نے اور اس کے بعد ان کے جو بڑے بھائی ہیں نوابزادہ مطلوب مہدی، جو کہ سابقہ MNA بھی تھے، وہ سرگودا سے اپنے علاقے میں آتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو اوورآل دیکھا جائے تو 500 سے زائد افراد کو ان دونوں بھائیوں نے ریسکیو کیا۔ اگر ہم نقصان کی بات کریں تو 7 افراد جو ہیں اس سیلابی پانی کی نظر ہوتے ہیں، جن میں سے 2 ایسے نام ہیں جنہوں نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ سب سے پہلے کانسٹیبل حیدر علی، جو کہ پنجاب پولیس کے ایک بہادر نوجوان ہیں۔ یہ اب لوگوں کو ریسکیو کر رہے تھے، لیکن اچانک سیلابی پانی آیا اور یہ سنبھل نہ پائے اور یہ ڈوب گئے اور اگلے دن ان کی لاش ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دارا پور کے ایک ہر دل عزیز شخصیت ہے محمد لطیف اور صدر صاحب۔ یہ علاقے میں اتنے معروف تھے، بچے بزرگ سب ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ اپنے ڈیرے یعنی کہ اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھے، اچانک پانی آتا ہے، پانی ان کے ڈیرے، ان کے فارم ہاؤس کو بہا لے جاتا ہے، ان کے مال مویشی بہ جاتے ہیں اور محمد لطیف اور صدر صاحب جو ہیں یہ بھی لاپتہ ہو جاتے ہیں اور کئی روز کے بعد ان کی لاش ملتی ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں اوورآل تو مجموعی طور پر 7 افراد جو ہیں اس سیلابی پانی کی نظر ہوتے ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے، جب میری گاؤں میں بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے، اس علاقے کے لوگوں سے بات ہوتی ہے جو کہ اس سیلابی پانی کو دیکھ رہے تھے، اس کی زد میں آئے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نوابزادہ برادران یعنی کہ نوابزادہ طالب مہدی اور مطلوب مہدی موقع پر موجود نہ ہوتے، وہ ضلع انتظامیہ سے رابطہ نہ کرتے، ہیلی کاپٹر نہ آتا، تو یہ نقصان جو ہے وہ سینکڑوں میں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے بعد جب سیلابی پانی تھوڑا سا اترا تو ریلیف کیمپس کا آغاز ہوا، ریسکیو آپریشن تیز کر دیا گیا اور پھر نوابزادہ برادران دوبارہ میدان میں آئے اور انہوں نے متاثرہ علاقوں میں کھانا پہنچایا، صاف پانی پہنچایا، راشن کی بیگز پہنچائے اور اس کے علاوہ بہت ساری جو سماجی تنظیمیں ہیں اور خاص طور پہ دارا پور کے جو غیور عوام اور نوجوان ہیں وہ میدان میں آتے ہیں
कीचड़ की, पानी की परवाह न करते हुए मुतासरा इलाकों में पहुंचते हैं। अगर हम मुतासरा इलाकों की बात करें तो जो इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं वो है चक मौजू और शाहपुर। ये ऐसे इलाके हैं जहां पे सादात की आबादी और राजगान की आबादी सबसे ज्यादा थी। यहाँ पर माल मवेशी रखने वाले और किसान तबका जो सबसे ज्यादा जो था वो मुतासर हुआ है, उनकी फसलें जो है और उनके माल मवेशी बह गए हैं। इस वक्त जो नुकसान की इतलात मेरे पास आ रही हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेघर हो चुके हैं, उनके घर गिर गए हैं, मसाजिद के अंदर, कब्रिस्तानों के अंदर पानी चला गया है, कब्रें बैठ गई हैं। और अभी मैं एक बच्ची की वीडियो देख रहा था, वो बड़े मगमूम लहजे में बता रही थी कि हमारा जो स्कूल है उसकी दीवारें गिर चुकी हैं, हमारे कमरे जो हैं वो गिर चुके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, खास तौर पे पंजाब के बहुत सारे इलाके इसकी लपेट में आ चुके हैं। तो मेरी इंतजामिया से सिर्फ ये गुजारिश है कि जेलम की जितनी इंतजामिया ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया उनको खराज तहसीन, नवाबजादा बरादरान को खराज तहसीन। लेकिन अभी अहम काम ये है कि आप बहाली की और रिलीफ की तरफ जो है वो तवज्जो दें। ज़मीनी राब्ता दारापुर का जेलम से काफ़ी दिन से कटा हुआ है। अभी जो है नवाबजादा बरादरान की दरख्वास्त पर लाहौर से एक आर्जी लोहे का पुल मंगवाया गया है, जिसकी वजह से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो इसकी वजह से फंसे हुए हैं, वो हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच पा रहे। तो इंतजामिया से और हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है कि चक मौजू और शाहपुर की आवाम का ख्याल किया जाए, वहाँ पर रिलीफ के जो कामों का आगाज़ जो है वो किया जाए, और काम अगर हो रहे हैं तो उनको तेज़ किया जाए। बच्चों के जो स्कूल गिर गए हैं, बच्चे बड़े मगमूम है, परेशान है, और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब तक राशन और पानी नहीं मिला, तो और बहुत सारे लोग जख्मी भी हैं, तो उनकी मदद की जाए। और सबसे अहम काम यह है कि हर साल ये जो नाला बुना का, नाला घान का जो पानी है वो इन इलाकों को मुतासर करता है। बहुत सारे लोग अपने माल मवेशियों, जमा पूंजी से जो है महरूम हो जाते हैं। तो इन इलाकों में कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि अगले साल जब ये स्पेल आए तो लोग बारिश को एंजॉय करें, ना कि उन्हें अपने माल और अपने अहलो अयाल की फिक्र पड़ जाए।